وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے اور سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ہدایت پروگرام کے سیگمنٹ سمری آف دا قرآن، خلاصہ قرآن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کون ہے جو قرآن مجید کو یاد کرے؟ تو قرآن مجید کے مضامین اور مباحث کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کے خلاصے کو یاد رکھیں۔ تو اسی تھیم کے تحت ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے ہر ایک لیکچر میں قرآن مجید کے ایک پارہ کی تفسیر کا خلاصہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگو، قرات کرنے لگو، تو پہلے شیطان مردود سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ شیطان مردود کے وسوسے سے ہم بچ سکیں اور ہدایت پا سکیں۔ اس کے بعد اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بندہ مومن جب بھی کسی نیک اور جائز کام کا آغاز کرتا ہے تو احادیث مبارکہ میں یہ تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس نیک اور جائز کام کی ابتدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ایک نام اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا نام الرحمن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرا نام الرحیم، یہ بھی مبالغہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحیمی پر دلالت کرتا ہے۔ ان میں اسم اللہ اور اسم الرحمن، ان کا خاص تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ البتہ نام رحیم یہ مخلوق کے لیے بھی مستعمل ہے۔ گویا سورۃ التوبہ کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو ہم اپنے ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کے نام سے کرتے ہیں، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کے نام سے ابتدا کرتے ہیں، جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ گویا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام جو جائز امور میں سے ہے، اس کے لیے جب ہم شروع کرتے ہیں اسے تو آغاز میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس کام میں اپنی تقصیر بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جو کام میں یہ کرنے جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں، مگر اگر تیرا فضل اور تیری رحمت شامل حال ہوگی تو میں یہ کام ضرور کر لوں گا۔ احادیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب بھی کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ کی مدد، اس کا فضل اور اس کی رحمت اس انسان کی شامل حال ہو جاتی ہے اور وہ اپنا کام پایہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اور
اس کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، اس کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے، اور دیگر بھی بہت سارے نام احادیث مبارکہ میں اس سورت کے لیے ذکر کیے گئے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے زیادہ نام دراصل اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ فاتحۃ الکتاب سے مراد پریفیس ہے۔ جب بھی ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس کا دیباچہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کے اندر ڈسکشن کن باتوں پر ہے، اور اس کتاب کا اصل مقصود کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہمیں قرآن مجید کا انٹروڈکشن کرواتی ہے کہ جو تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو اصل میں ام القرآن سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی ام سے مراد مقصود ہے کہ قرآن کا اصل مقصود کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا۔ تو قرآن مجید کے 4 مقاصد ہیں۔ جب ہم الف لام میم سے والناس تک پڑھتے ہیں تو یہ 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو مختصراً تعارف کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت پر دلالت کرنا ہے۔ دوسری چیز لیجسلیشن، ڈیوائن لیجسلیشن یعنی رسالت و نبوت کو بیان کرنا ہے۔ اور تیسری چیز مواخذہ کے اعتبار سے یعنی مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ملے گی اس زندگی کے احوال کو بیان کرنا ہے، اس کے مقاصد کو بیان کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز کہ اس دنیا میں جو ہم نے زندگی بسر کرنی ہے، یہ جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے، اور ہم نے ہدایت پر کیسے رہنا ہے، اور ہدایت کیا چیز ہے۔ تو یہ 4 چیزیں قرآن مجید میں الف لام میم سے لے کر والناس تک بیان کی گئی ہیں۔ گویا ہم قرآن مجید کی کسی بھی سورت کو اٹھا لیں، ہر سورت کا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک معنوی ربط بنتا ہے۔ گویا قرآن مجید کی نہ صرف ہر سورت بلکہ ہر آیت کا بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ایک معنوی ربط ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا گیا ہے۔ جب میرا بندہ یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے، میری تعریف بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا ہے، مجھے اپنا مالک مان لیا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ میں تجھ سے سیدھے رستے کا سوال کرتا ہوں، ہم تجھ سے سیدھے رستے کا سوال کرتے ہیں، ہم ان انعام یافتہ لوگوں کی رستے کا سوال کرتے ہیں جن سے تو راضی ہوا ہے، ہم ان لوگوں کے رستے کا سوال نہیں کرتے جنہوں نے تیرے غضب کو دعوت دی یا جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ مجھ سے میرے بندے نے جو مانگا ہے وہ اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو سورۃ الفاتحہ میں انسان مقام عبدیت کی معراج پر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد اسی کے قرب کو چاہتا ہے اور اس کی طرف ہدایت کو چاہتا ہے، اور اس صراط مستقیم کو چاہ رہا ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل اس زندگی میں مقصود ہے۔ اسی طرح اس کو سورۃ الرقیہ بھی بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اس بیمار شخص کو وہ خود یا کوئی دوسرا شخص سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور دم کرنے کے اعتبار سے اس کو سورۃ الرقیہ بھی بولا جاتا ہے۔ گویا الحمدللہ رب العالمین سے مراد یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں
جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی سسٹینر ہے، کریٹر ہے، سب کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی ہم تجھی کو مستقل بذات، قائم بذات اور واجب الوجود مانتے ہوئے تیری مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جنہوں نے تیرے غضب کو دعوت دی اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو مفسرین کرام یہاں بیان فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوا۔ تو سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ طبقات یہاں پر بیان فرما دیے کہ یہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں کہ جن میں انبیاء شامل ہیں، صدیقین شامل ہیں، شہداء شامل ہیں اور صالحین شامل ہیں۔ یعنی ان لوگوں کا جو رستہ ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے اور یہی ہدایت ہے۔ اس کے بعد بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہتا جنہوں نے تیرے غضب کو دعوت دی۔ تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت سے مراد یہود ہیں، اور ان لوگوں کا رستہ بھی نہیں چاہتا کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں اس ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں، کیونکہ یہود نے، ہم آگے انشاءاللہ العزیز اس کے ربط میں سورۃ البقرہ میں پڑھیں گے کہ یہود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاننے کے باوجود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے براہین اور دلائل تورات میں پڑھنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب انہوں نے اس صورت میں اللہ کے غضب کو دعوت دی، اور عیسائی اپنے رستے سے انحراف کر گئے اور وہ صراط مستقیم سے ڈیویٹ کر گئے۔ تو یہ ڈیویشن عمدن ہو چاہے سہون ہو، یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا یہ سورۃ الفاتحہ میں تعلیم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مضامین کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔